باطن کو روشن کرتا ہے. جب ہمارے باطن روشن ہو جاتے ہیں تو تاریکی جو ہے ہماری زندگیوں میں سے, ہمارے باطن میں سے دور ہو جاتی ہے, کیونکہ کلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ زندگیوں کو روشن کرتا ہے. زندگیوں کے اندر جو اندھیرا ہے, تاریکی ہے, اس تاریکی کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب ہمارے اندر گناہ ہوتا ہے تو گناہ تاریکی کو ظاہر کرتا ہے, اور گناہ تاریکی جو ہے گناہ کو ظاہر کرتی ہے. اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کلام کی قدرت کو اپنے اندر لیں. جب کلام کی قدرت ہمارے اندر ہوگی تو یاد رکھیں یہ ہمارے باطن کو روشن کرتی ہے. ہر طرح کی تاریکی, نا امیدی ہماری زندگی میں سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے یہ کلام. آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کلام کی قدرت کو جب ہم اپنے اندر لے لیتے ہیں تو کلام کی قدرت جو ہے ہمارے باطن کو روشن کر دیتی ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. میرے عزیزو, آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لیں. اور بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے کہ صادقوں کا چراغ روشن, بولے ذرا, صادقوں کا چراغ روشن رہے گا, لیکن شریروں کا دیا بجھا دیا جائے گا. خدا بجھا دے گا. جو ہمیشہ شریروں کے پیچھے کی پیروی کرتے ہیں, کیونکہ شریر جو ہے یہ ابلیس کے پیروکار ہیں, لیکن صادقوں کا چراغ لکھا ہے کہ ہمیشہ جلتا رہے گا. جو اس کے کلام کو اپنے اندر لیتے ہیں, جب ان کے باطن روشن ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں ان کا چراغ جو ہے یہ ہمیشہ جلتا رہے گا. ان کے اندر روشنی رہے گی, نور ان کے اندر رہے گا. بائبل مقدس میں ہم جب یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ نور اس دنیا میں آیا, لیکن لوگوں نے نور سے زیادہ کس کو پسند کیا؟ تاریکی کو پسند کیا. جہاں تاریکی ہے وہاں کیا ہے؟ گناہ. اندھیرا آتا ہے, گناہ آتے ہیں. جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو لیکن بائبل مقدس یہ فرماتے ہیں کہ ایسے جگہ پر جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے, جہاں پر تاریکی ہوتی ہے, جب ہم کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں, یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں, جو نوروں کو لوگوں کی زندگیوں کے اندر نور کو لاتا ہے, کیونکہ وہ نور ہے. اور نور جب تاریکی میں چمکتا ہے تو وہاں پر تاریکی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں, جب ایمان رکھتے ہیں, یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, کلام پر ایمان لاتے ہیں, تو کلام جو ہے ہماری زندگیوں کو روشن کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو, آج غور کریں اپنی زندگیوں پر, کیونکہ کلام کی قدرت. اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے, یعنی یہ کلام تیرے منہ سے نہ ہٹے, نہ دائیں اور نہ بائیں مڑنا. یہ خدا کا حکم ہے. لیکن جب ہم کلام سے دائیں اور بائیں مڑ جاتے ہیں, ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر اندھیرے ہیں, تاریکیاں ہیں, گناہ ہے, نا امیدیاں ہیں, تو یاد رکھیں لیکن کلام جب ہم کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو کلام ہر طرح کی تاریکی کو, ہر طرح کے اندھیرے کو, ہر طرح کی نا امیدی کو ہماری زندگیوں سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کلام کو اپنے اندر لے لیتے ہیں. کلام جب ہمارے باطن میں آتا ہے تو ہمارے باطن جو ہے روشن ہو جاتے ہیں. ہمارے باطن کو روشن کرنے کی کلام قدرت رکھتا ہے. آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ خدا کا بندہ داؤد یہ فرماتا ہے کہ کلام مقدس میں جب دیے کا کام کرتا ہے, روشنی کا کام کرتا ہے, کیونکہ جب ہم اس کے کلام کو ہم سنتے ہیں, کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جن کی زندگیوں کو روشن کیا گیا, کلام نے روشن کیا, کلام کی قدرت نے روشن کیا. آج وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ روشنی کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. جب کلام ہمیں روشن کرتا ہے تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس روشنی کو دوسروں تک پہنچائیں, اس جگہ پر اس کلام کو لے کر جائیں, اس نور کو لے کر جائیں, اس کے چراغ کو لے کر اس جگہ پر جائیں جہاں پر تاریکی ہے, جہاں پر گناہ ہے, جہاں پر لوگ
ہمیشہ کی لعنت کے اندر ہیں، جہاں پر لوگ خدا سے جدا ہے، خدا سے دور ہے۔ آج ہمیں ہر ایک کو ضرورت ہے کہ ہم اس روشنی کو، اس چراغ کو وہاں لے کر جائیں جہاں اندھیرا ہے۔ ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ صرف پادریوں کی ذمہ داری نہیں ہے، مبشروں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چراغ کو، اس روشنی کو دوسروں تک بھی پہنچا دیا جائے۔ کلام کی قدرت دوسروں کو بھی روشن کرے گی۔ جب کلام کی قدرت نے آپ کو روشن کیا ہے تو آپ کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں تک یہ روشنی جا سکتی ہے۔ میرے عزیزو، آج کلام جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر روشنی کا کام کرتا ہے۔ ہلیلویا! کیونکہ کلام یہ ہے کہ وہ گناہ کو ہماری زندگیوں میں سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ جب گناہ دور ہو جاتا ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے، ہمارے باطن روشن ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بائبل مقدس کے مطابق یہ لکھا ہے کہ کلام جب ہمارے اندر آتا ہے، کلام ہمیں زندگی دیتا ہے، کلام ہمیں زندہ کرتا ہے، اور کلام کی قدرت جو ہے یہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ جس طرح ہم کلام مقدس میں حزقیل 37 باب پڑھے تو وہاں پر واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ جب انسان مردہ ہو جاتا ہے، یعنی جسمانی نہیں بلکہ روحانی مردہ ہو جاتا ہے، تو اس روحانی مردگی کو ختم کرنے کے لیے جب کلام زندگیوں میں آتا ہے، خدا کے لوگ کلام کو ان لوگوں تک لے کر جاتے ہیں جو روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی روحانی طور پر زندہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلام جو ہے زندہ کرتا ہے۔ میں بھی شاید پہلے بے شک جسمانی طور پر زندہ تھا لیکن روحانی طور پر مردہ تھا۔ آج سے 18 سال پہلے جب میں روحانی طور پر مردہ تھا تو کلام نے مجھے زندہ کیا، اور آج میں آپ کے سامنے اس روشنی کو جو مجھے ملی، اس زندگی کو جو مجھے ملی، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ خدا جو زندہ خدا ہے ہمیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے، گرمی تو بہت ہے لیکن پھر بھی کلام کو ہم نے سننا ہے، کلام کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں، 10ویں آیت میں دیکھیں ذرا، 37 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آ گیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں، یہ تمام ہڈیاں بنی اسرائیل ہیں، یہ تمام ہڈیاں وہ کلیسیاں ہیں جو کلام کو رد کر دیتے ہیں، جو خدا سے جدا ہو جاتے ہیں، جو خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ کلام بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن آج یہ کلام ہماری تمام عالمگیر کلیسیا کے لیے ہے۔ جیسا یہ ہم نے 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئی اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے کہ تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، اور اے اسرائیل کے ملک، میں تمہیں اسرائیل کے ملک میں واپس لے آؤں گا، میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا۔ یہ کون سی قبریں ہیں؟ وہ قبریں نہیں ہیں جہاں پر مردے چلے جاتے ہیں، پتال میں چلے جاتے ہیں، یہ آسمان پر چلے جاتے ہیں، لیکن بائبل مقدس یہ ان لوگوں کی بات کرتی ہے، بنی اسرائیل کی بات کرتی ہے جو بار بار خدا کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود نافرمانی کرتے تھے، بتوں کی طرف جاتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ خدا ان کی بات کرتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں۔ خدا ان سے کلام کرتا ہے، خدا ان سے بات کرتا ہے، لیکن آج خدا آپ سے بات کرتا ہے کہ میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا، میں تم کو پھر زندہ کروں گا۔ خدا کا کلام ہمیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے لازر کو جو 4 دنوں کا مردہ تھا،
یسوع مسیح نے دعا کی، شکر کیا باپ کے سامنے کہ باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے۔ جب اس نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد وہ یسوع مسیح نے آواز دی، اے لازر قبر میں سے نکل آ، تو 4 دنوں کا مردہ قبر میں سے نکل کر کفن سمیت باہر آ جاتا ہے۔ اور خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ اس مردے سے، لازر سے، کہ آپ اپنا کفن اتار دے۔ کہا تھا؟ بولے ذرا، ہاں کیا کہا تھا یسوع مسیح نے؟ کیا کہا تھا یسوع مسیح؟ جو لوگ کھڑے تھے ان سے کیا کہا تھا؟ کرنے والا خدا ہے، خدا کا کلام زندہ کرتا ہے، لیکن اس نے لوگوں کو کہا اس کے بند کھول دیے جائیں۔ آج بھی خدا کا کلام ہمیں زندہ کرتا ہے، لیکن وہ ہم سب کی خدا یہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ ان کے بند کھول دیے جائیں، کفن اتار دیا جائے۔ آج ہمیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام زندہ کر دیتا ہے، اس کے بعد ان زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان زندگیوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو قائم رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو تعلیم دینی ہے، ان کا خدا کا کلام جو ہے یہ چراغ ہے، ان تک پہنچانا ہے، اور روشنی ان تک پہنچانی ہے تاکہ وہ زندگیاں قائم رہیں۔ کچھ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ خداوند قبر سے بھی تو نے نکالنا ہے، اور کفن بھی تو نے کھولنا ہے، بند بھی تو نے کھولنا ہے۔ کیا کلام میں ایسا لکھا ہے؟ وہ دوسروں سے یہ کہتا ہے، ہم سب کی یہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جو